رات بھی ہوگی، ختم قرآن بھی ہوگی، لیکن شوقین لوگوں کے اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا۔ اتنے دور دور سے نوجوان، اتنے دور دور سے ہمارے بزرگ اتنے جذبے کے ساتھ پہنچے، اور پھر گھر والے انتظار کرتے کر سو گئے ہوں گے، اتنا شوقین مجمع کہیں نہیں ہوگا۔ میرے بھائی کوئی دعوت نہیں یہاں، آپ کا یہاں آنا آپ کی ایمان کی علامت ہے، آپ کا کھڑا رہنا آپ کی ایمان کی علامت ہے۔ اپنے اس عمل کو معمولی مت سمجھیں۔ آپ کے کانوں نے وہ سنا کہ اس سے بہتر آپ کچھ اور سن ہی نہیں سکتے، اس سے بہتر آپ کو اور سن نہیں سکتے۔ میں نے سوچا وہاں تنہائی تو نہیں ہوگی، لیکن سارے جوان بیٹھے ہوں گے، سب اپنا اپنا سوچیں گے میں نے آج تک کیا 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 ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میرا بھی کہیں بیڑا پاک ہو جائے۔ تو بس اسی لیے اسی جذبے سے میں حاضر ہوا۔ بس انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یاد رکھیں آدھی رات کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، قرآن ختم ہوا ہے، آپ لوگوں نے شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ سنا، کوئی نہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوگا مجمع میں، 40 آدمیوں کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے، اور اسی دعا کے بعد پھر انشاءاللہ وتر کی نماز ہوگی۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْخَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ كُلُّهُمْ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَقٌّ۔ اللهم لك الحمد ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين۔ اللهم لك الحمد كما حمدت أنت لنفسك، اللهم لك الحمد كما حمد بك عبادك الصالحون، اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم ذاتك، اللهم لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، وحمدا خالدا مع خلودك، وحمدا لا منتهى له دون مشيئتك، وحمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس يا رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا دائما بلا فنا، يا قائما بلا زوال، يا مدبرا بلا وزير، يا رازقا بلا نصير، يا من هو على كل شيء قدير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العزم الكثير، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو بعباده خبير بصير، أنت بالإجابة جدير۔ يا الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ الله خالق كل شيء، يا الله أنت قلت يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يا الله أنت قلت وأنت أصدق القائلين، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يا الله أنت قلت وأنت أصدق القائلين، فقد قلت نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يا رب العالمين أنت الله لا شريك لك، يا الله أنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين، أنت خير الناصرين، أنت خير المسؤولين، أنت مجيب دعوة المستجيبين، فيا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نحن باسطين أيدينا في إلى جنابك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس مجمع کو ایک نگاہ ڈال دیجئے یا اکرم الاکرمین۔ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ ہے، ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کو تیار نہیں، اور آپ کے نبی کے علاوہ کسی اور کے سامنے یا اللہ کسی اور کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ یا اللہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں ہم آپ کے بندے، ڈکلیئر کرتے ہیں ہم آپ کے نبی کے امتی، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یا اللہ یا اللہ، ہم نے سنا بھی، ہم نے پڑھا بھی، ہمیں بتایا بھی گیا، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ پلان بناتے ہیں، ان کشمیریوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا، باہر سے آ کر کے ان کو مسلمان بنایا، یہ پہلے بہت اچھے تھے، لوگوں نے آ کر ان کو غلط راستے پر لگایا، ہم کوشش کریں گے یہ واپس وہیں آ جائیں۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، آپ سن لیں ہمارا ایمان ہم سے چھیننے کے پلان بن رہے۔ یا اکرم الاکرمین، اس کفر کی لعنت سے ہم نکلے، وہ تو آپ کی مہربانی تھی، ان بزرگوں کی قربانیاں تھیں،
ہمارے ان اسلاف کی قسمت تھی اور انہوں نے ایمان آپ کا قبول، آپ کا دین قبول کیا۔ یا اللہ کفر کے زنار توڑ دیے، اور یا اکرم الاکرمین آپ کا کلمہ توحید زبانوں پر آ گیا، آپ کے نبی کا کلمہ زبانوں پر آ گیا، اسلام کا نور ہمیں مل گیا۔ ان ہمارے بزرگوں نے اسلام قبول کیا، چاہے بیچارے وہ مکمل دیندار بن پائے یا نہ بن پائے، لیکن ایمان ان کو مل گیا۔ اس کے بعد پھر نسل در نسل یہ ایمان چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ یا اللہ اور ایمان والے کے گھر میں آپ نے ہم کو پیدا کیا، نتیجہ ہوا اس کفر کی لعنت سے ہم محفوظ رہے۔ اگر ہم کسی اور گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید ہم موجودہ حالت میں نہ ہوتے، ہمارا یہ نام نہ ہوتا، ہماری یہ شکلیں نہ ہوتی، ہمارے یہ پیرنٹیج نہ ہوتے، یا اللہ ہماری یہ پہچان نہ ہوتی، ہماری یہ تھاٹ نہ ہوتے، ہمارا یہ مائنڈ سیٹ نہ ہوتا، ہماری منزلیں کچھ اور ہوتی، ہمارے نام کچھ اور ہوتے، ہماری شکلیں کچھ اور ہوتی، اور یہ پیشانیاں کہیں اور جھکتی۔ اے اللہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سے دوسرے آدمی کو نجات۔ اے ارحم الراحمین یہ ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی، آپ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ہے۔ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ہے، کسی اور گھر میں پیدا ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ یا اللہ ہماری زبان پر آپ کا نام نہ ہوتا، ہماری زبان پر آپ کے نبی کا نام نہ ہوتا، ہماری زبان پر یہ کلمہ توحید نہ ہوتا، ہماری زبان پر یہ کلمہ رسالت نہ ہوتا، ہماری زبان پر قرآن نہ ہوتا، ہم کہاں پھر آپ کے گھر میں آپ کے سامنے کھڑے ہوتے؟ ہم تو کہیں پتہ نہیں کس بت کے سامنے کھڑے ہوتے۔ یہ ایمان کی دولت آپ نے عطا فرمائی، ہمارا شکر قبول کر لیجئے۔ یا اللہ اس کے بعد پھر آپ نے اب نارمل نہیں بنایا، دنیا میں اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، پاگل بھی ہیں، یا اللہ اب نارمل بھی ہیں، مگر آپ نے ہم کو سب کچھ عطا کیا، بولنے والی زبان، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں، سوچنے والے دماغ، یہ ساری نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، یہ بھی تو آپ کا احسان ہے۔ یا اللہ شادیاں نہیں ہوئی مگر اب تک برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمارے دل میں اپنی غلطیوں کا پورا احساس ہے، ہم باغی نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں غلطیاں کی تو عیش کیا، ہم کہتے ہیں غلطیاں ہوگی تو ندامت ہے۔ یا اللہ اسی لیے تو آپ کے گھر میں حاضر ہیں، اور آپ تو بڑے خوش ہوتے ہیں جب کسی بندے سے غلطیاں ہوئی ہوں اور وہ نادم ہو کر کے کہے یا اللہ معاف کر دے، تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں آپ کے سامنے یا آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام نعمتوں پر جو آپ نے ہم کو عطا کیا۔ یا اللہ یہ جوانی، یہ خوبصورت جسم، یہ دیکھنے والی آنکھیں، یہ سننے والے کان، یہ بولنے والی زبان، یہ چلنے والے پاؤں، یا اللہ یہ ڈگریاں، یہ تعلیم، یا اللہ یہ عیش، یہ خوشیشیاں، یا اللہ یہ کھانے، یہ کپڑے، یا اللہ یہ گاڑیاں، یہ اچھے مکانات، یا اللہ یہ سب کچھ آپ نے عطا فرمایا، آپ کے احسانات ہیں۔ ایمان نہ ہوتا تو بے ایمان ہوتے، فرعون نمرود بن جاتے تب بھی جہنم میں جاتے، اور اب نارمل ہوتے تو پاگل ہوتے، اندھے ہوتے، بہرے ہوتے تو بھی مصیبت ہوتی۔ نہ اس سے محروم کیا، ایمان بھی عطا کیا، فل باڈی بھی عطا کی، یا اکرم الکرم پھر اپنے سامنے کھڑا بھی کیا، یا اللہ اپنے سامنے سجدہ کرایا، یا ذا الجود والکرم، یہ بھی آپ کا کرم اور احسان ہے، ہمارا شکر قبول کر لیجئے۔ یا اکرم الاکرمین ہم اپنی تمام ان غلطیوں کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ یہ بھی تو آپ کا احسان ہے کہ ہم میں سے کس آدمی نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک کہاں کیا غلطیاں کب کی ہیں، آنکھوں سے، زبان سے، یا اللہ یہ جوان اپنی پچھلی زندگی کو سوچتے ہیں گھر میں کیا کیا، کلاس روم میں کیا کیا، پلے گراؤنڈ میں کیا کیا، ہوٹلوں میں کیا کیا، سڑکوں پر کیا کیا، فنکشنوں میں کیا ہوا، گلمرگ و پہلگام جا کر کیا ہوا۔ یا اللہ وہ سب سوچ کر کے پھر ان کا دل بلکنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، پھر آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ مگر یا اللہ صاحب نے ایک اطمینان ہے، آپ نے سب کو پردہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں کہ بیٹوں نے کیا کیا، اور بیٹوں کو پتہ نہیں ابا جان نے کیا کیا، شوہروں کو پتہ نہیں بیویوں نے کیا کیا، دشمنوں کو کہاں پتہ ہمارے شوہر نے باہر کیا کیا، مقتدیوں کو نہیں معلوم امام نے کیا کیا، عوام کو نہیں معلوم ہے ہمارے مولانا صاحب نے ممبر پر بیٹھ کر بیان تو کیا لیکن خود تنہائیوں میں کیا کیا۔ سب پر پردے ہیں، اس لیے ہم سارے صاحب بنے ہوئے ہیں، کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی خطیب صاحب ہے، کوئی جمعیت کا صدر صاحب ہے، کوئی جماعت کا امیر صاحب ہے، کوئی کچھ صاحب ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی کیا صاحب ہے۔ یا اللہ یہ صاحب تبھی تک ہیں جب تک آپ نے
نے پردے رکھے ہیں، اندر کا حال جب سب کے سامنے کھل جائے گا یا اللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لوگ تھوکیں گے اور ساری صاحبیت ختم ہوگی۔ تو آپ ستار العیوب ہیں، یا اللہ جب آپ نے پردہ رکھا ہے اب معاف کر دیجئے۔ یا اللہ یہ آپ کے نبی کی امت کے جوان، یا اللہ یہ آپ کی نبی کی امت کے جوان آپ کے سامنے، ان کا ایمان محفوظ کر دے، یا اللہ ان کے ایمان کو چھیننے، یا اللہ ان کا ایمان چھیننے، ان کا ایمان لوٹنے کے لیے طرح طرح کے حربے چل رہے ہیں، لالچیں ہیں، آرڈر ہیں، دھوکے ہیں، کنفیوژن ہیں، دنیا میں ایتھیسٹ ہیں، دنیا میں اگنوسٹک ہیں، دنیا میں ملحدین ہیں، سوشل میڈیا سے ان کو بہکا رہے ہیں، یا اللہ دنیا میں نام کے دھوکے باز ایکس مسلم ہیں، یا اللہ ان کے سلیبسوں میں گندی تھیوریاں ہیں، یا اللہ ان کے سلیبسوں میں الہاد کے فلسفے پڑھائے جا رہے ہیں، یا اللہ یہ سکولوں میں جائیں گے وہاں خطرے ہیں، ان کا ایمان چھن سکتا ہے، ان کا کیریکٹر برباد ہو سکتا ہے، یا اللہ یہ بدکاریوں میں پھنس جائیں گے، یہ ڈرگس میں آوار تباہ ہو جائیں گے، یہ ناچ گانے کی محفلوں میں لٹ جائیں گے، یا اللہ ان جوانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ بہت دردناک منظر ہے، کشمیر کے ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں سے باہر جا کر کے کہیں اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں، کہیں اپنی عصمتوں کو لٹا رہے ہیں، کہیں ناچ گانے کی محفلوں میں تباہ ہیں، یا اللہ کہیں غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس سے زیادہ دردناک منظر کیا ہوگا، کشمیر کی مسلمان بیٹی کسی اور کے بسترے اور وہ کشمیر، یا اللہ وہ اپنے ہی بچے ہم کو سناتے ہیں، یا اللہ وہ دوسرے شہروں میں رہنے والے بچے ہمیں سناتے ہیں کہ ہماری دینی بہنیں کیا کیا کر رہی ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ان کشمیری نوجوان لڑکوں کا ایمان، یا اللہ ان کا کردار، یا اللہ ان کی صحت، یا اللہ بچا دیجئے، یا اللہ ان کے رشتے جلدی کرا دیں، اور جن کے رشتے ہو گئے وہ کامیاب بنا، یا اللہ رشتے اگر ابھی نہیں ہو رہے ہیں تب تک ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے اندر ایمانی غیرت، یا اللہ ان کے اندر اسلامی حمیت ایسی پیدا کر دیجئے کہ تب تک اپنی جوانی کو وہ بچائیں جب تک ان کی شادیاں ہو جائیں۔ یا اللہ ہماری بیٹیاں ان کا پیچھا کرتی ہیں، یا اللہ ہماری بیٹیاں بیل باٹم پہنو، پتلونے پہن کر، فیشن کر کے اور پرکشش لباسوں کے ساتھ میک اپ کر کر کے ان کے سامنے آتی ہیں، اس کے بعد ان کو اپنی آنکھیں بچانا مشکل، اپنے خیالات کو بچانا مشکل۔ یہ آج کے ان پیارے جوانوں کے لیے مشکل امتحان ہے، ان جوانوں کو بچا دے۔ یا اللہ یہ آپ کے نبی کے امتی ہیں، یا اللہ یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، جن ماں باپوں کے یہ بچے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، جن ماؤں کے پیٹوں سے نکلے وہ مائیں ہماری بہنیں ہیں، یا اللہ یہ ہمارے بھانجے ہیں، ان ہمارے بھانجوں کو بگڑنے سے بچا دے۔ یا اللہ ان بھانجوں کے اندر ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت پیدا کر دے، اپنی حیا اور پاک دامنی کا جذبہ ابھار دے، جس کے بعد یہ کسی کو ٹچ نہ کرنے دیں اور خود کسی کو غلط طریقے سے ٹچ نہ کریں۔ یا اللہ ان کے دماغ کو پاک کر دے، ان کی آنکھوں کو پاک کر دے، ان کی جوانی کو پاک رکھنا یا ذا الجود والکرم۔ یا اللہ جب تک شادیاں ہوں گی تب تک ان کی جوانی کی حفاظت، یا اللہ خود ان کے اندر جذبہ پیدا کر دے۔ یا اللہ اجنبی عورتوں کی ان کے دلوں میں ایسی نفرت، جیسے گندگی کی نفرت ہوتی ہے، لیٹرین کی ناپاکی کی جیسی نفرت ہوتی ہے، ویسی نفرت ان کے دلوں میں اجنبی عورتوں کی ڈال دے۔ یا اللہ میوزک اور ڈانس سے ان کو بچا دے، یا اللہ موبائل کے غلط یوزنگ سے ان کو بچا دے، یا اللہ راتوں کو چیٹنگ کرنے اور ویڈیو کالنگ سے ان کو بچا دے۔ یا اللہ دنیا، یا اللہ ان کے نہ جانے کتنے خطرناک دشمن چاہتے ہیں کہ یہ ڈرگس کا شکار ہو کر برباد ہو جائے، اور وہ اپنے کسٹمر بڑھانے کے لیے یہیں سے ان کو نشے کی چیزیں استعمال کراتے ہیں تاکہ آگے چل کر ان کی بزنس پھیل جائے۔ یا اکرم الاکرمین ان جوانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ نشے کی چیزوں سے حفاظت فرما، میوزک اور ڈانس کے گندے ماحول سے ان کو بچا، یا اللہ غلط ریلیشن سے ان بچوں کی حفاظت فرما، اور جب ان کی شادیاں ہو جائیں تو ان کی شادیاں خوشیوں والی اور کامیابیوں والی شادیاں ان کو عطا کر دے۔ یا اللہ پھر ان کو زندگی کا وہ پارٹنر عطا کر دے، اس سے ان کو خوشیاں ملے، ان سے اس کو خوشیاں ملے، پھر ان کی فیملی لائف کامیاب بنا دے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے والی وہ فیملی لائف ان کو عطا کر دے جس کے بعد یہ کامیاب زندگی عطا کر۔ یا اللہ پھر ان کو بہترین روزگار عطا کر دے، ان کے سارے شوق پورے کر دے۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہو گئیں اولاد نہیں ہے، یا اللہ ڈاکٹروں کے ہاں کوئی لا علاج ہوگا، آپ کے ہاں تو کوئی لا علاج نہیں ہے، یا اللہ آپ
آپ وہ اللہ ہیں۔ زکریا بوڑھے تھے، بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا کر دی، یحییٰ علیہ السلام آ گئے، آپ وہ اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، آپ وہ اللہ ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ و بغیر ماں کے پیدا کر دیا، تو یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد دینے کی قدرت آپ کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرد نامرد ہے، لوگ کہتے ہیں عورت نہ عورت ہے، مگر آپ کے ہاں نامرد کو مرد بنانا اور نا عورت کو عورت بنانا کیا مشکل، آپ کو کن فیکون والے ہیں، عطا کر دیجئے سب کا اولادیں یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین۔ یہاں جتنے بیماروں کو شفا عطا فرما، جن بیماروں کی دعاؤں کی درخواستیں کی گئی ان کو شفا عطا فرما، چاہے وہ معصوم بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے مستورات ہوں، چاہے بالغ ہوں، چاہے بڑھاپے میں ہوں، چاہے جس حالت میں ہوں، ایک ایک بیمار کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو جیلوں میں بند ہیں یا اللہ ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما، پوچھنے والا بھی نہیں ہے یا اللہ ان کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ جانے کتنے کس جرم بے گناہی میں بند کر دیے گئے یا اللہ ان کی جوانیاں ڈھل گئی، بڑھاپے آ گئے یا اللہ ان کے بال تک سفید ہو گئے، یا ذوالجود ان کی رہائی کے سبیلیں پیدا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں ایمان والے مظلوم یا اللہ اور کہاں کہاں سب سے بدترین ظلم فلسطین میں، یا اللہ کس طرح سے وہاں کے ہماری بہنوں کو، کس طرح سے وہاں کے معصوم بچوں کو یا اللہ ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ آج کے حقوق کے دنیا کے نعرے لگانے والی دنیا یا اللہ کس طرح سارے نظارے کر رہی ہے، اور کس طرح ظالم کی تعریف کر رہے ہیں، کس طرح ظلم والے کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یا اللہ کس طرح سے بھیڑیا بھیڑیوں کے ساتھ ہے، یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا یا ارحم الراحمین۔ ان مظلوم فلسطینیوں کو یا اللہ مسلمان حکمرانوں نے بھی چھوڑ دیا، مسلمان عوام نے بھی چھوڑ دیا، کچھ بے کس ہیں، کچھ بے حص ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بے حص ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ بے کس ہیں۔ یا اللہ اگر تم وہ ساری بھی تم ترین یا اللہ 17 جگتی یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ اگر فلسطین لٹ گیا یا اللہ اس کے بعد مدینے بھی خطرے میں ہیں، غرق اسرائیل کا پلان سب کے سامنے ہے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم وہ مانگ رہے ہیں جس مانگنے پر آپ بھی خوش ہوں گے، یا اکرم الاکرمین۔ اور فلسطین ہے، ہمیں معلوم ہے دنیا میں بے شمار علاقوں میں نئے فلسطین بنانے کی تیاریاں ہیں، یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا۔ جب اس فلسطین کو کسی نے نہیں پوچھا، کوئی اور ملک اگر فلسطین بنا دیا گیا کون پوچھے گا؟ یا اللہ پلان بنانے والوں کے پلان بن رہے ہیں، ارادے کرنے والوں کے ارادے ہیں، اور زبانوں پر بھی ان کے دلوں کے گندے ارادے زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ جب وہاں فلسطین کو کچھ نہیں ہوا، ہم اگر یہاں فلسطین بنائیں گے ہمیں کون پوچھے گا؟ یا اکرم الاکرمین، ہم بے کس بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، یا اللہ اپنی ساری رودات آپ کے بارگاہ میں، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ ہماری مسجدیں بھی خطرے میں، ہمارا آئین بھی خطرے میں، ہمارا پرسنل لا بھی خطرے میں، یا اللہ ہمارا اسلامی نکاح اور اسلامی طلاق کا سسٹم خطرے میں، یا اللہ ہمارے قبرستان ہم سے چھیننے کے پلان بن رہے ہیں، یا اکرم الاکرمین۔ ہمارے ادارے بند کرنے کے پلان ہیں، یا اللہ ہمارے سکولوں کو اپنے منشے کے مطابق کفروں کا اڈا بنانے کی تیاریاں، یا اکرم الاکرمین۔ ہم بے کس اور بے بس ہیں، مگر اے اللہ اب وہ اللہ ہیں جنہوں نے فرعون اور نمرود کو، جنہوں نے عاد اور ثمود کو جب چاہا تو اللہ نیست نابود کر دیا، اور جب آپ نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کا فیصلہ کیا تو طیران ابابیل سے ہاتھیوں کے لشکروں کا مقابلہ کیا۔ اے اللہ آپ کی طاقتیں ختم تو نہیں ہو گئی؟ آپ کی قدرت ختم تو نہیں ہو گئی؟ اکرم الاکرمین، آج کے زمانے میں حرمین کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ مسلم حکمرانوں کو سدھار عطا کر دے، یا اللہ مسلم حکمرانوں کے ہم ان کے لیے بد دعا نہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے سدھار کی دعا کرتے ہیں، بہرحال وہ مسلمان حکمران ہیں ان کو سدھار عطا کر دے، ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں وہ دور کر دے، یا اللہ ان کو اسلامی امور کی پاک کا پاسبان بننا نصیب فرما، یا اللہ حرمین ہی نہیں پورے مملکت اسلامیہ، پورے عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان ملک اور ان کے اداروں کی، ان کے حکومتوں کی، ان کے عوام کی حفاظت فرما، اور ان کو سچا مسلمان بننا نصیب فرما۔ یا اللہ حکمرانوں کے لیے آئیڈیل حکمران فاروق اعظم کو بنا دے، جوانوں کے لیے آئیڈیل جوان خالد بن ولید کو بنا دے، یا اللہ عورتوں کے لیے آئیڈیل عورت فاطمہ اور عائشہ کو بنا دے، یا اللہ بزنس مینوں کے لیے آئیڈیل بزنس مین عثمان غنی اور زبیر بن عوام کو بنا دے، یا اکرم الاکرمین افسروں کے لیے بہترین آئیڈیل معاذ بن جبل کو بنا دے جو یمن کے گورنر تھے، یا اللہ کمانڈروں کے لیے بہترین نمونہ یا اللہ خالد بن ولید
ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دے یا اللہ، ہر طبقے کے لیے وہ نمونہ بنا دے جو واقعتا نمونہ بننے کے لائق ہیں، اور ساری امت کے لیے نمونہ بنا دے محمد الرسول اللہ کو۔ وہ تو نمونہ ہیں مگر ہمیں توفیق عطا فرما ہم ان کو فالو کرنے والے بن جائیں، ہم ان کو اپنا رول ماڈل مان لیں۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن پڑھا گیا، قرآن سنا گیا، جس جذبے کے ساتھ انہوں نے قرآن سنا یا اللہ یہ قبول فرما دے یا اللہ، اپنے دربار میں اس کو نوٹ کرا دیجئے یا اللہ، اور قیامت کے دن جو ہی دفتر کھلے گا آپ فیصلہ کر دیں انہوں نے میری محبت میں قرآن سنا تھا، میری محبت میں روزے رکھے تھے، ساری فائلیں بند کر دو، ان کے لیے میں نے فیصلہ کر دیا ہے یا اللہ، وہ فیصلہ کر دیجئے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، اس صحابی نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر، جب اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بے شمار ہیں، ساری دعائیں ہمیں یاد نہیں رہ سکتی، آپ کو مختصر دعا یاد کرا دیجئے یا اللہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ اس سے بہتر جواب کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کے نبی نے جواب میں فرمایا، ابو امامہ جب تم کبھی دعا کرو گے تو یہ کہنا میرے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں میرے حق میں قبول کر دیجئے۔ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما۔ یا اکرم الاکرمین، یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے دل میں اپنے غموں کا درد ہوگا، ہر ایک کے دل میں اپنی مشکلات کی پریشانیاں ہوں گی، ہر ایک کے دل میں اپنی ضروریات کے پورا ہونے کا۔ یا اکرم الاکرمین، جن کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پورا کرنا آپ کے ہاتھ میں، جن کی جو مشکلات دور کرنا آپ کے ہاتھ میں، جن کے جو خواب ہیں وہ خواب پورے کرنا آپ کے ہاتھ میں۔ یا اللہ ہم زبان خاموش کر کے، یا اللہ زبان خاموش کر کے، چپ ہو کر کے، یا اللہ چپ کے اپنا سر نیچے رکھ کر کے اپنے دل سے آپ کے سامنے اقرار کریں گے آپ کی نعمتوں کا، اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، اور درخواست کریں گے اپنی ضروریات کی۔ یا اللہ ہر ایک سے اس دلس میں تراوت نظر اس کیا بنا اپنے دل کی آواز سے یا اللہ دیکھ لیجئے، اور ہر ایک کی فائلیں لے کر کے یا اللہ دستخط کر دیجئے۔ تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ونحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجيلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال العبد المذنب الذليل ندعوك كدعاء البائس الفقير دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عينه وذل لك جسمه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا إله الأولين يا إله الأولين يا إله الأولين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك جميع ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم یا اللہ ہم سب کی طرف سے اپنے نبی کی بارگاہ میں بے شمار درود و سلام نازل فرما، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین، فقہاء اعظام، راویان حدیث، اور وہ تمام اہم شخصیات جن کے ذریعے سے اسلام کا نور ہم تک پہنچا، یا اللہ ان تمام کو، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے ٹیچرز، ہم کو پڑھانے والے، ان تمام کو یا اللہ بہترین جزا خیر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اس خطے میں جو لوگ اسلامی خطوط پر سکول چلا رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، اور ان کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں ان رکاوٹوں کو فیل کر دے۔ یا اللہ ہمارے خطے میں جو لوگ دین کا کام جس انداز سے کر رہے ہیں، جماعتوں کے ذریعے، جمعیتوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، یا اللہ تعلیم کے ذریعے، یا اللہ تدریس کے ذریعے، خطابت کے ذریعے،
عوام میں خطابات کے ذریعے جو جس طرح سے کام کر رہا ہے، توحید کا کام کر رہا ہو، سنت کا کام کر رہا ہو، اتباع صحابہ کا کام کر رہا ہو، یا اللہ اصلاح امت کا کام کر رہا ہو، یا اللہ جو جس نہج سے کام کر رہا ہے سب کی مدد فرما دے۔ یا اللہ یہاں کے مسلمانوں میں جو آپس میں ٹکراؤ کہیں کہیں ہے اس ٹکراؤ کو ختم کر دے، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ چھوٹے مسائل میں لڑ کر کے ہم اپنے بڑے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ یہ مرغوں کی لڑائی ختم کر دے۔ ان مرغوں کو ختم کرنے کے لیے اوپر سے چیلیں اور چاروں طرف سے یا اللہ بھیڑیے مسلط ہونے والے ہیں، یا اللہ اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے ہم کس پہ لڑ رہے ہیں اور باہر سے ہم کن خطرات میں ہیں۔ یا اکرم الاکرمین یہاں کے تمام ان بھائیوں کو سمجھ عطا کر دے جو اپنی انرجیاں ضائع کر رہے ہیں معمولی چیزوں پر، مخالفتوں پر، تحقیر پر، تضحیق پر، دوسروں کی توہین پر، دوسروں کی عزت ریزیوں پر۔ یا اللہ آپ کے نبی نے تو یہود و نصارہ کو گالیاں نہیں دی، ہمارے ان مولویوں کو کیا ہو گیا یہ اپنوں کو گالیاں دیتے ہیں یا اکرم الاکرمین، اور سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور مسلک کی اشاعت کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو سمجھ عطا کر دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو یا اللہ انہی والدین کی قربانی اور محنتوں سے ہم جو کچھ ہیں وہی، یا اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو یا اللہ ان کو جنت و فردوس عطا کر دے۔ آپ کے نبی نے فرمایا اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ۔ ہم اپنے ماں باپ کی اولادیں ہیں، ہماری دعائیں ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول فرما دیں۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، ہم اس مجلس میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں توحید پر قائم رہیں گے۔ ہم اس مجلس میں آپ پر وعدہ کرتے ہیں اتباع رسول پر قائم رہیں گے۔ ہم یا اللہ اس مجلس میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں اسلام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ ہم اس مجلس میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں قرآن پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور قرآن کے داعی بنیں گے۔ یا اللہ اس مجلس میں ہم وعدہ کرتے ہیں ہم میں سے جو شخص بھی سوشل میڈیا چلانا جانتا ہو تو ہم کفر والوں کا، الحاد والوں کا، ایتھیسزم والوں کا مقابلہ کریں گے، اور جو لوگ بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی چلنے چلا رہے ہوں، جو لوگ بھی اسلام کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہوں، ہم اپنی صلاحیتیں ان کے رد کرنے میں استعمال کریں گے اور آپ کے اسلام کی تشریح کرنے میں استعمال کریں گے۔ یا اللہ دنیا میں بے شمار انسان تیرے دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، بس اس کے باوجود منظر یہ ہے جتنا فلو اسلام کی طرف ہے، یا اللہ جتنا لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں یہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یا اکرم الاکرمین کاش یہاں کے نوجوان ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں، ان تمام چینلوں کو دیکھیں، ان تمام یوٹیوب چینلوں کو دیکھیں جن میں اسلام قبول کرنے والوں کی ایمان افروز کہانیاں شائع ہوتی ہیں۔ یا اکرم الاکرمین ہمیں بھی ان کے، یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا ہی بنا دے کہ ہم بھی اسلام کے نمائندے بن کر کے اسلام کا دفاع کریں گے، اسلام کی تشریح کریں گے، اسلام پر آنے والے اعتراضات کا جواب دیں گے۔ یا اللہ دنیا میں آپ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، ہم آپ کی طرف سے دعویٰ کر کے کہیں گے ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، ہمارا اللہ وہ ہے جس اللہ نے محمد رسول اللہ جیسا نبی بھیجا۔ یا اللہ آپ کے اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا کی تمام طاقتیں متحد ہیں، کسی مذہب کے خلاف اتنا نہ لکھا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے اسلام کے داعی، سپاہی اور اس کے زندہ کرنے والے، اس کی تشریح کرنے والے اور اس پر آنے والے اٹیک کا جواب دینے والے بنیں گے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یا اکرم ہمارا ارادہ ہے اس پورے مہینے میں نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، دعائیں کریں گے، تلاوت کریں گے۔ یا اللہ آپ قبولیت کا فیصلہ آج ہی کر دیجئے، یا اللہ پرمیشن عطا کر دیجئے، پورے مہینے جو تم مانگو گے میں نے آج ہی فیصلہ کر دیا، میں وہ سارا تمہیں عطا کر دوں گا۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس مجلس، اس مسجد کی اس بابرکت، یا اللہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ مسجد کے منتظمین، محلے والے اور دور دور سے آنے والے یہ شوقین جوان کتنے جذبوں کے ساتھ شام کو جلدی جلدی کھانا کھا کر دوڑتے ہیں کہیں تراویح چھوٹ نہ جائے۔ یا اللہ ان کے شوق کو دیکھ کر کے، ان کو شوق کو دیکھ کر ان کے گلے میں مالائیں ڈال دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین آپ نے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ یا رب العالمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنی زندگی میں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما، اور جن تمام خرابیوں سے آپ کے نبی نے حفاظت مانگی ایک ایک مسلمان اور خاص طور پر یہاں کے نوجوانوں کو ان تمام خرابیوں سے محفوظ فرما دے، محفوظ فرما دے۔ یا اللہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔